السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مسلمانوں کو دنیا کی محبت نے اندھا کر دیا ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے اپنی امت کو کھڑا کر دیا کہ اے امت، تم معمولی نہیں ہو، دنیا تمہاری باندھی ہے، دنیا تمہاری غلام ہے، میری مانو تو صحیح۔ مکے کی گلیوں میں پھٹے کپڑے پہنے ہوئے، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے اور پیچھے سے پتھر کھاتے ہوئے یہ آواز لگا رہے ہیں، اے لوگوں، میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی کامیابیاں لے کر آیا ہوں، میری مانو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیا آپ کو پتا ہے اس زمانے کے قریش کیا کہتے تھے؟ یہ غریب ہے، یہ ناچار ہے، اس کی مانیں گے تو ہماری عزتیں جائیں گی، ہمارے کاروبار جائیں گے، ہمارے کاروبار جائیں گے۔ معاف کرنا، آج ہم مسلمان بھی انہیں کافر کی طرح بول رہے ہیں کہ اگر ہم نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر دکان کو چلائیں گے، تجارت کو چلائیں گے تو ہماری تجارت میں نقصان ہوگا۔ اگر میری تجارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے تو ہماری کمائیاں کہاں جائیں گی؟ ہماری یہ سوچ ہے کہ اگر ہم آج اللہ کا حکم زندہ کریں گے تو ہمارے پیسے کی تجارت، مال کی تجارت، ہماری کمائی میں نقصان ہوگا۔ کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ مر جا، مر جا، مگر اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کو مت چھوڑ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو، آج دین زندہ ہے اور حرکت میں ہے، تم بھی میرے دین کے ساتھ حرکت کرتے رہو، تم بھی میرے دین کے ساتھ ساتھ حرکت کرتے رہو۔ ایک وقت آئے گا کہ حکومت کے طلب کرنے والے الگ ہو جائیں گے اور دین الگ ہو جائے گا۔ تم حکومت کے طالب مت بننا، تم دین کو مضبوطی سے پکڑنا۔ تم پر ایسے حاکم آئیں گے کہ تم اگر ان کے پیچھے چلو گے تو تمہیں گمراہ کر دیں گے، ان کی نہیں مانو گے تو تمہیں قتل کریں گے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس وقت ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دین پر جمے رہنا اور عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو یاد کرنا، جن کو سولیوں پر لٹکا دیا گیا، جن کو آریوں سے چیر دیا گیا، لیکن وہ اللہ کا دین نہ چھوڑ سکے۔ وہ کاٹے گئے اور مر گئے، وہ قتل ہوئے، ان کی حاجات برباد کی، ضرورتیں قربان کی، لیکن اللہ کا دین نہ چھوڑا، اللہ کا دین نہ چھوڑا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ کی فرما برداری میں مر جانا اس کی نافرمان بن کر زندہ رہنے سے بہت بدر جہاں بہتر ہے۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنی تجارتیں، اپنے کاروبار کو کرنا چھوڑ دو، دکانیں چھوڑ دو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو نبی کے طریقے پر لاؤ، اپنی تجارت میں نبی کا طریقہ شامل کر لو، نبی والے غم کے ساتھ لاؤ، ان تجارتوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے غم کے ساتھ ملا لو۔ آج کون مسلمان ہے کہ نبی والے غم کے ساتھ، نبی والے درد کے ساتھ دنیا میں چل رہا ہو؟ کوئی تو نہیں، ایسا تو کوئی نہیں۔ آج
ایک ایک تاجر، ایک ایک آدمی کے دل میں فرعون اور قارون کا جذبہ ہے کہ میں بڑا مالدار بن جاؤں، میں بڑے رتبے والا بن جاؤں۔ آج ہر ایک کے دل میں یہی جذبہ ہے کہ ہم پیسے والے بن جائیں، پراپرٹی والے بن جائیں، لوگ ہمیں عزت دیں، اور بڑا رتبہ حاصل کرنے کے لیے کیا کیا ہماری کوششیں نہیں ہیں۔ ہم اپنے ظاہر کو الگ دکھاتے ہیں، ہمارا باطن کچھ اور ہے، ہمارا باطن کچھ اور ہے۔ ہم ظاہراً الگ نظر آتے ہیں اور دل میں یہی ایک مقصد کہ لوگ مجھے بڑا مانیں، لوگ مجھے بڑا رتبہ دیں، اور میں مالدار بن جاؤں، اور میں تجارتیں والا بن جاؤں، اور میں بڑے عہدے والا بن جاؤں۔ یہ ہے ہمارے پاس جذبہ۔ اللہ رب العزت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام کو ساری کائنات کے خزانوں کی چابیاں دے کر بھیجتا ہے کہ میرے نبی کے پاس لے جاؤ اور کہو کہ ہم تہامہ کے پہاڑ سونا، چاندی، زمرد اور یاقوت میں تبدیل کر کے آپ کے ساتھ ساتھ چلائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے خزانوں کی چابیاں دے کر بھیج رہے ہیں۔ کبھی اسرافیل علیہ السلام زمین پر نہیں آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ ان کو بڑا تھال دے کر بھیجا جس میں ساری کائنات کے خزانوں کی چابیاں تھیں۔ فرمایا میرے نبی سے کہو کہ اگر آپ فرمائیں تو ہم تہامہ کے پہاڑ سونا، چاندی، زمرد اور یاقوت میں تبدیل کر کے آپ کے ساتھ ساتھ چلائیں گے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، آپ کو یہ شہنشاہی چاہیے یا آپ کو غلامی چاہیے؟ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے نبی نے کیا جواب دیا؟ نہیں نہیں، مجھے غلامی چاہیے، مجھے ملک اور مال نہیں چاہیے۔ میں غلامی والی نبوت لے کر آیا ہوں، میں بادشاہت لے کر نہیں آیا۔ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا، بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ میں تو ایسے کھاؤں گا جیسے غلام کھاتا ہے، کہ میں نے غلامی کو قبول کیا ہے۔ آپ نے ساری زندگی ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھایا، ساری زندگی میز پر کھانا نہیں کھایا، زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا اور اپنی امت کی تربیت فرمائی۔ اور آج ہمارے کردار دیکھیں، ہمارے معاشرے کا جائزہ لیں، ہمارے کھانے کیسے ہیں، ہمارے کھانے کے اقسام کتنے ہیں، ہمارے کھانے کا طریقہ کیسا ہے۔ سن لو، ایک ہی چیز زندہ ہو سکتی ہے، ایک ہی چیز زندہ ہوگی، یا تو ہم اللہ کے دین کو زندہ کریں گے یا اپنی حرام تجارتوں کو زندہ کریں گے۔ بس ایک چیز زندہ ہوگی۔ اگر اللہ کے دین کو زندہ کریں گے تو ہمارے یہ نقشے ٹوٹ جائیں گے، لیکن اس پر اللہ پاک خوش ہو کر امن والی، چین والی، سکون والی، اطمینان والی دنیا نصیب فرمائیں گے۔ جو امن کو لے کر آئیں گے، جو محبتوں کو لے کر آئیں گے، جو سکون کو لے کر آئیں گے، جو چین کو لے کر رہیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کو زندہ نہیں کریں گے، تو انہی نقشوں میں اللہ پاک ہمیں ہلاک و برباد کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی، ساری امت کو یہ ذہن بنایا کہ تمہیں میرے دین پر مرنا ہے اور اسی پر چلنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہو گئے۔ صحابہ اکرام نے سوچا کہ حضرت عمر اب بوڑھے ہو چکے ہیں، اب انہیں چاہیے کہ یہ آرام کریں، اب یہ اس طرح سے مشقت نہ کریں، یہ اپنے طریقے میں تبدیلی لائیں کہ اب پتلا کپڑا پہنیں، اچھا کھانا کھائیں،
اور ایک نوکر رکھ لے کہ ان کے لیے کھانا پکایا کرے۔ لیکن صحابہ اکرام نے تو یہ سوچ لیا، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون بات کرے گا، یہ کون کہے گا؟ صحابہ اکرام نے کہا کہ چلو ان کی بیٹی سے کہتے ہیں کہ وہ بات کریں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تیار کیا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ بات کریں، اور اماں حفصہ مان گئی اور فرمایا کہ ہاں میں میرے والد سے بات کروں گی۔ صحابہ اکرام نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا کہ آپ اپنے والد سے بات کریں، اور اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان جائیں تو پھر ہماری بات بتا دینا، اگر نہ مانیں تو پھر ہمارا نام مت بتانا۔ کہ یہ مشورہ کرنے والے کون تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 6 صحابہ تھے، یہ بڑے بڑے صحابہ مشورہ کرنے والے تھے، یہ بڑے بڑے صحابہ مشورہ کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کے گھر میں آئے۔ بیٹی نے کہا ابا جان آپ ضعیف ہو گئے ہیں، اور ملکوں کے وقت آتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے وقت آتے ہیں، اب آپ اچھا کھانا کھایا کریں، اچھا لباس پہنا کریں، اور کوئی نوکر رکھ لیں جو آپ کی خدمت کیا کرے، جس سے آپ کو راحت پہنچے۔ غور سے سن لیں۔ فرمایا بیٹی غور سے سنیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ بیٹی گھر والے کو پتہ ہوتا ہے کہ گھر میں کیا ہے؟ اماں حفصہ نے جواب دیا جی ہاں۔ فرمایا بیٹی تجھے پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ نے کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا؟ اماں حفصہ نے جواب دیا، فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تجھے یہ پتہ ہے؟ اماں حفصہ نے جواب میں ہاں کہا، جی ہاں مجھے پتہ ہے۔ صبح کھایا تو شام کو نہیں کھایا، شام کو کھائے تو پھر صبح کو نہیں کھایا۔ بیٹی کیا تجھے یہ پتہ ہے؟ آپ نے جواب دیا ہاں پتہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا پتہ ہے ایک دفعہ کھانا تو نے گھر میں ایک چھوٹی سی میز پر رکھ دیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، آپ نے کھانے کو میز پر دیکھا تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، اور آپ نے غصے سے وہاں سے کھانا اٹھوا کر زمین پر رکھ کر کھایا تھا، کیا تمہیں یاد ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا ہاں۔ پھر فرمایا بیٹی تجھے یاد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی جوڑا ہوتا تھا، جب میلا ہوتا تھا تو خود ہی دھوتے تھے اور دھو کر اسے خشک کرتے تھے یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو جاتا تھا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دے کر کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ۔ تو ابھی آپ کا جوڑا خشک نہیں ہوتا تھا، آپ انتظار کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کا جوڑا خشک ہوتا اور اسے پہن کر پھر آپ جا کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی ہاں ہمیں یاد ہے۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹی تجھے یاد ہے کہ ایک عورت نے آپ کی خدمت میں 2 چادریں ہدیہ بھیجی تھی، ایک چادر پہلے بھیج دی، دوسری میں دیر ہو گئی،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوائے اس چادر کے کوئی کپڑا نہ تھا، تو آپ نے چادر کو گانٹھیں لگا کر اپنے صدر کو ڈھانکا تھا اور جا کے نماز پڑھائی تھی۔ فرمایا کیا تجھے یاد ہے؟ بیٹی نے کہا ہاں یاد ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا۔ فرمایا بیٹی سن لے، میری اور میرے ساتھیوں کی مثال ایسی ہے جیسے تین راہی تین مسافر چلے، پہلے ایک چلا اور چلتا چلتا منزل مقصود پر پہنچا، اب میری باری ہے، اللہ کی قسم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نہیں ہٹوں گا اور اپنے آپ کو اسی مشقت پر رکھوں گا یہاں تک کہ میں اپنے نبی سے جا کر مل جاؤں۔ میرے دو ساتھی ایک جگہ پہنچ گئے، اب میری باری ہے، مجھے بھی وہیں پہنچنا ہے۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انسان ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر، میں نے جنت میں ایک حسین جمیل خوبصورت محل دیکھا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ تو مجھے کہا گیا کہ یہ ایک قریشی نوجوان کا محل ہے۔ جب میں محل میں داخل ہونے لگا تو فرشتے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا محل ہے جس کو جنت کی ایسی بشارتیں ملی۔ اور آپ نے فرمایا میرے دو وزیر ہیں دنیا میں، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر، اور دو وزیر ہیں آسمانوں میں، جبرائیل اور میکائیل۔ آپ نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن اٹھوں گا، میرے دائیں طرف ابو بکر اور بائیں طرف عمر، اور بلال میرے آگے آگے اذان دیتا ہوگا۔ یہ ساری خوشخبریاں سنی ہیں، لیکن بیٹی سے کہہ رہے ہیں میرا سر زمین پر ڈال دے، میں اپنے چہرے پر مٹی ملنا چاہتا ہوں کہ میرے رب کو مجھ پر ترس آ جائے گا۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، عشق ہے تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی قرض لیا ہو رب سے۔ تیرے سجدے تیرے سجدے تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے، تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے۔ ہمارے پاس تو زندگی کے عیش و آرام کی ہر وہ چیز ہے جو ضرورت کی خاطر بھی ہے اور بلا ضرورت کی بھی ہے۔ ہمارے پاس تو ضرورت سے زیادہ چیزیں ہیں، پھر بھی ہم اپنے دین کو بھلا بیٹھے، پھر بھی ہم نے نبی کی سنتوں کو پامال کیا۔ کیا سوچتے ہیں ہم؟ کیا سوچتے ہیں ہم؟ ہم اپنی 5 وقتوں کی نمازوں پر مطمئن ہو کر بیٹھے ہیں کہ ہم تو بڑے دیندار ہیں؟ کیا سوچتے ہیں ہم؟ جناب ہمیں کیسے ہونا چاہیے تھا؟ ہم مسلمان ہیں، ہمیں کیسے ہونا چاہیے تھا؟ حسن کردار سے تو اس قدر نور مجسم ہو جا، حسن کردار سے تو اس قدر مجسم ہو جا، ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے، ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ ارے ہمیں تو ایسے ہونا چاہیے تھا، پھر ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ ہمارا مقصد زندگی کیا ہے کہ ہم نے اپنے لباس کو دیندار بنا لیا، ہمارا لباس اسلامی ہو گیا تو بس سب کچھ ہمیں حاصل ہو گیا؟ کیا سوچتے ہیں ہم؟ اپنی 5 وقتہ نمازوں پر مطمئن ہو گئے، اپنے اسلامی لباس پر مطمئن ہو گئے،
اپنی 5 وقتہ نمازوں پر مطمئن ہو گئے؟ اپنے ریاکاری پر مطمئن ہو گئے؟ کیا سوچ رہے ہیں ہم کہ ہم ریاکاری کر لیں گے تو جس طرح لوگوں کی نظروں میں اٹھ رہے ہیں اللہ کی نظر میں بھی اٹھ جائیں گے؟ ہمارا باطن کچھ اور ہے، ہمارا ظاہر کچھ اور ہے، ہمارے اندر ہم کچھ اور ہیں، لوگوں کو ہم کچھ اور دکھاتے ہیں۔ جی، دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت، ورنہ ابلیس بھی جانتا تھا وضو کے فرائض بہت۔ جی نہیں، جب موت آئے گی تو پتہ چلے گا، ہاں جب موت آئے گی تو پتہ چلے گا کہ ہماری دینداری کیا تھی، ہماری دینداری کیا تھی، دل میں حرام تھا یا دل میں اللہ کا رسول تھا، اللہ کی ذات عالی تھی یا پھر دنیا ہمارے دل میں پنپتی تھی، کون تھا؟ جب موت آئے گی تو پتہ چلے گا۔ دل میں تو دنیا کو رکھو، دل میں تو دنیا کے جذبے ہوں، دل میں اپنی بڑائی کے جذبے ہوں، دل میں اپنی وجاہت کے جذبے ہوں، دل میں مال کمانے کے جذبے ہوں، دل میں مال کمانے کے جذبے ہوں، اور ہم یوں کہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تبلیغی ہیں، ہم دیندار ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غم کوئی لینے والا نہیں ہے کہ ہر انسان جنت میں جانے والا بنے، ہر انسان دوزخ سے بچ جائے۔ یہ میراث تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میراث چھوڑی تھی ہمارے لیے۔ باپ کی میراث پر بیٹا لڑتا ہے کہ یہ روپیہ میرا، یہ تیرا، ٹوٹی پھوٹی پلنگ پر بھی لڑ کر جھگڑتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی پلنگ بھی ہو تو اس پر جھگڑا کرتے ہیں کہ یہ میرا، یہ تیرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث پر کوئی نہیں لڑتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث پر کوئی نہیں جھگڑتا۔ دنیا مفت میں ملتی ہے، دنیا مفت میں ملتی ہے، دین مفت میں نہیں ملتا، دین مفت میں نہیں ملتا، مشقت سے ملتا ہے، مصیبتوں سے ملتا ہے۔ دنیا تو مفت میں مل جاتی ہے، یہ دین گھر چھوڑے بغیر نہیں آتا، یہ دین عیش و آرام کو چھوڑے بغیر نہیں آئے گا۔ آپ یوں کہو کہ ہم اپنی دکانوں پر بیٹھے ہیں اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا درد اور غم مل جائے، اور ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی مل جائے۔ اگر یہ بات ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی آج ہم سب کو دے دیتا۔ قیمتی چیز محنت سے دی جاتی ہے، قیمتی چیز محنت سے ملتی ہے، اور بےکراں چیز مفت میں دے دی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، دنیا گری پڑی چیز ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو، یہ دنیا گری پڑی چیز ہے۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، چاہے کافر کھائے چاہے مسلمان کھائے، خواہ کچھ ہو جائے، اللہ کو دنیا کی پرواہ ہی کوئی نہیں۔ اور آخرت ایک حق ہے، سچا وعدہ ہے، جس دن وہ رب قدیر تمہارے درمیان فیصلے فرمائے گا۔ دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں جس پر مسلمان اپنی جان کو لگاتا، اپنے آپ کو کھپاتا،
یہ دنیا تو پاؤں کی پڑی چیز تھی، ایک مسلمان کے پاؤں پڑی چیز تھی۔ یہ تو وہ چیز تھی جو مسلمان کے پیچھے پیچھے بھاگتی پھرتی تھی۔ یہ تو وہ چیز تھی جو مسلمان کے پیچھے پیچھے بھاگتی پھرتی تھی۔ اسی لیے اللہ دنیا کو مفت بھی دیتا ہے، اس لیے دنیا اللہ تعالیٰ مفت بھی دیتا ہے اور محنت سے بھی دیتا ہے، لیکن دین بغیر محنت کے نہیں دیتا، دین بغیر محنت کے نہیں دیتا۔ ہمیں محنت کرنی ہے، ہمارے دل میں نبی والا درد پیدا کرنا ہے، تو آئیں یہ عہد کریں، اپنے دل میں یہ عہد کر کے اٹھیں کہ ہم سنتوں کو زندہ کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔